دیکھیں ایک تو بات ہے اس میں اصولی کہ کیوں مخلوط حکومت بنے گی. بات یہ کہ پاکستان کے لوگ کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیں تاکہ وہ پارٹی اپنے منشور اور پروگرام کے تحت ڈیلیور کر پائے. کہ آگے مخلوط حکومتوں کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. 5 سال کی مخلوط حکومتیں تھیں نا، جس میں لوگوں کے حصے میں کیا آیا. تو آپ نے تو آج سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جی مخلوط حکومت بنے گی. دیکھیں میں اس پہ آپ کی تائید اس لیے کرتا ہوں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس میں فی الحال سادہ اکثریت کسی ایک پارٹی کو ملتی نظر نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ مرکزی حیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہوگی. البتہ جس تناظر میں آپ نے یہ کویسچن ریز کیا ہے وہ تو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا. بالکل غنی صاحب، آپ نے کہا میں نے سرٹیفکیٹ نہیں، بلاول بھٹو اور باقی جو ابتدائی میں ان کا ذکر نہیں کیا. بالکل وہ میں کرنے والی تھی. جو سیاست دان ہیں وہ ساری ڈسکشن اس پہ کر رہے ہیں. جیسے بلاول نے کہا کہ میں حصہ نہیں بنوں گا. صورتحال کے اندر ضرورت پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت کی ہے، اور اگر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی برسکدار آ کر جواب دہ ہو، کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جی کوئی پارٹی جب مخلوط حکومت ہوتی ہے کوئی جواب دہ نہیں. جس مخلوط حکومت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شامل تھے اس میں تو وہ کیڑے نکالتے نظر آتے ہیں کہ جی میں مطمئن نہیں تھا. تو جناب آپ مطمئن نہیں تھے تو آپ چھوڑ دیتے اس پارٹی کو. کہ آپ نے 55 وزٹ کیے پاکستان سے باہر، آپ پاکستان کے اندر کتنی دیر رہے؟ میرا خیال سیاسی جماعتوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اربوں خربوں پاکستان کا خرچ ہوتا ہے، اور آپ الزام تراشی اور اس طرح آپ اپنے مینڈیٹ کو ہوا میں تحلیل کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی ایک ہی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس میں جیسے آپ نے پوچھا کہ مرکزی پوزیشن کس کی ہوگی، مجھے جو مرکزی پوزیشن بنتی نظر آتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. اور مسلم لیگ نون اپنے جو کارنامے گناتی نظر آ رہی ہے وہ اس لیے تھا کہ نواز شریف صاحب تو 2 تائی اکثریت کے مالک تھے، وہ بڑے فیصلے بھی کرتے تھے اور انہوں نے بھگتا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ معاشی چیلنج بڑا چیلنج ہے، تو کچھ ایسے معاشی اقدامات ہوئے ماضی قریب میں جن کا تسلسل قائم رکھنا ضروری ہے. لہٰذا حکومت سازی کے عمل میں صرف پولیٹیکل فورسز ہی میٹر نہیں کریں گی، اور بھی کچھ فورسز ہیں جو میٹر کریں گی، چونکہ وہ پاکستان کے اندر جو معاشی محاذ پہ کیے جانے والے اقدامات ہیں ان کا تسلسل چاہتے ہیں. البتہ میں اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے اس کے بعد آنے والے مینڈیٹ میں پاکستان کے عوام کو ڈیلیور نہ کیا تو مایوسی تو پہلے ہی بہت ساری ہے، تو پھر مایوسی بہت زیادہ ہوگی. لہٰذا 8 فروری کے انتخاب میرے خیال میں پاکستان کے جمہوری، سیاسی اور معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، 2/3 کی بات کر رہے تھے سلمان غنی صاحب. ڈاکٹر صاحب لیکن 2/3 کی تو اب بات ہی نہیں ہو رہی، اب تو سمپل میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اور جو بات سلمان غنی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ دراصل بلاول بھٹو ہی کہتے ہیں کہ مخلوط حکومت بنی تو نہ تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھوں گا نہ میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھوں گا. تو کیا نقشہ ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو ذہن میں رکھیے کہ جو سیاستدان کسی وقت بات کر رہے ہوتے ہیں، جب وقت بدل جاتا ہے تو ان کی باتیں بھی بدل جاتی ہیں، اور وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ بنانے کا وقت آئے گا تو وہ تو اس وقت کے رزلٹ ڈٹرمن کریں گے نا، کون کس کے ساتھ بیٹھے گا. پہلے بھی بیٹھتے رہے ہیں، اب بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں. ویسے دیکھیے اس کی وجوہات ہیں کہ پاکستان میں ایک سنگل پارٹی کوئی اپنا واضح طور پر حاصل کرتی ہوئی میجورٹی نظر نہیں آتی. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں تقسیم در تقسیم اور نفرت اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ووٹر ڈیوائیڈ ہو گیا ہے بری طرح، اور پارٹیز ڈیوائیڈ ہیں، ووٹر ڈیوائیڈ ہے. جب اتنی فریگمنٹیشن ہو تو ووٹ خود بخود سپلٹ کر جاتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو رزلٹ آئے گا وہ پولرائز رزلٹ آئے گا. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان مینیفیسٹو کو اٹھا لیں اور ان کی تقریروں کو سنیں تو مختلف پارٹیوں کے پروگراموں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یعنی گپ لگانے میں مقابلہ چل رہا ہے. ہم قیمتیں وہ لے آئیں گے جو آج سے چند سال پہلے تھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کہاں سے کر دیں گے؟ تو اس کی وجہ سے بھی جو کینڈیڈیٹس جو ہیں نا کسی خاص پارٹی کی طرف جاتے ہوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا، کیونکہ اسی قسم کی بات پیپل پارٹی کر رہی ہے، اسی قسم کی بات پی ایم ایل این کر رہی ہے، باقی پارٹیاں بھی ملتی جلتی کر رہی ہیں، اسلامی پارٹیاں اسلام کا نام لے رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں کوئی ایسی اس وقت پارٹی نہیں ہے خاص کر بڑی پارٹیوں میں جس کے متعلق کہا جائے کہ ان کا ایک سوشل اور اکنامک پروگرام ایسا ہوگا جو کہ لوگوں کو صحیح معنوں میں اٹریکٹ کرے گا. تو یہ پولرائزیشن ہوگی. چونکہ ان پارٹیوں میں نظریاتی پارٹیاں کوئی نہیں ہیں
تو کسی قسم کا بھی کمبینیشن بن سکتا ہے. جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ویسے پیپلز پارٹی میں فیصلہ سازی کا اختیار ہے کس کے پاس ہے؟ بلاول کی باتوں کو صحیح سمجھا جائے یا آصف علی زرداری فائنل رول پلے کریں گے؟ جب وقت آئے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا ہوگا. اس وقت یہ ایکسرسائز بے معنی ہے کیونکہ ہم نے یہاں گورنمنٹیں جس طرح بنتی دیکھی ہیں, مختلف پارٹیاں اقتدار میں آنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہوتی ہیں. اگر بڑی پارٹی, اگر پی ایم ایل این بڑی پارٹی کے طور پہ ایمرج کرتی ہے, جس کا کہ امکان ہے کیونکہ پنجاب میں اس کی حیثیت سٹرونگ ہے, تو اب وہ اپنے کولیشن کو بنانے کے لیے, یا جب آدمی کو, لوگوں کو پتہ ہو نا کہ یہ پارٹی بڑی ہے, تو پھر بھگدڑ پڑتی ہے, بھگدڑ اس کی طرف ہوتی ہے. تو اس میں آپ وزارتیں آفر کر دیں, عہدے آفر کر دیں, کچھ اور چیزیں آفر کر دیں, تو وہ کام بن جاتا ہے. تو باقی رہا جو حکومت بنے گی وہ سٹیبلٹی نہیں دے سکے گی, کیونکہ اس قسم کے حالات, جو پولرائزیشن ہے, جو ڈویژن ہے, اس میں جو بھی حکومت بنے گی وہ اسی طرح مشکلات کا شکار ہوگی جس طرح اس سے پہلے کی حکومت اور اس سے پہلے کی حکومت جو ہے رہی ہے, اور ان کے لیوریج کہیں باہر سے بھی کھینچے جا سکتے ہیں. آپ نے تو بڑے قریب سے اس پروسیس کو دیکھا کیونکہ نگران سیٹ اپ کا آپ حصہ رہے, تو سیاست کے اوپر آپ کی جو رائے ہے وہ بڑی اوتھینٹک ہے. رشید صافی صاحب, جو سوال اٹھایا گیا تھا بلاول بھٹو کی جانب سے, جو کہا گیا تھا کہ میں تو نہیں شامل ہوں گا, مخلوط حکومت بنے گی تو نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھوں گا اور نہ ہی میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھوں گا, اس کا جواب نون لیگ کی طرف سے بھی آیا. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول نے کشتیاں جلا دی ہیں. ویسے یہ جو ہے وہ ان کے ایک لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, تو کیا صرف ان کی ذاتی احسن اقبال صاحب کی یہ رائے سمجھی جائے یا یہ مسلم لیگ نون کا موقف ہوگا, یا پھر بعد میں ان کو ساتھ بیٹھے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ وقتی طور پر سیاسی بیانات ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے, اور جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ جب انتخابات کا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور اقتدار بانٹنے کا جب مرحلہ آئے گا, تو آپ کو ان لیڈروں کے رویے میں اور ان لیڈروں کے سٹانس میں واضح تبدیلی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. ویسے کوئی ان جماعتوں کا کوئی ایسا مستحکم یا لاک نظریہ تو نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کہہ دی اور وہ پتھر پہ لکیر بس ہو گئی. ان کے والد صاحب خود فرمایا کرتے ہیں کہ جو اس قسم کی سیاسی بیانات, تو کیا سیاسی معاہدے جو ہے وہ کوئی قرآنی آیات نہیں ہے اور اس کو کسی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو جلسے میں کہے گئے کچھ الفاظ ہے جس کو کسی وقت واپس لیا جا سکتا ہے. اور میں تو آج بھی اس موقف پہ قائم ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو موقع فراہم کیا جائے آنے والے وقتوں میں, اور مسلم لیگ نون واقعی اگر بڑی حیثیت میں اسلام آباد پہنچتی ہے, تو پیپلز پارٹی کا پہلا پڑاؤ جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاق میں حکومت بنانے کا ہوگا. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو خلوتوں میں اس وقت اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے سندھ کا قلعہ فتح کرنا ہے, اس کے بعد پنجاب سے میکسیمم جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو اس پہ بھی وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے بالکل ایک پلاننگ کر رہے ہیں.